آج کے پروگرام کی شروعات لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خواجہ محمد شریف کے الفاظ سے کرتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی آمر کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستانی حکومت پر شب خون مار کر اقتدار پر قبضہ کر لے اور آئین میں اپنی مرضی کی ترامیم کرے، اپنے مفادات کے مطابق ترامیم کرے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ جب تک جنرل پرویز مشرف کو عدالت میں نہیں لایا جائے گا، جب تک ان پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، جب تک لیٹن امریکہ کے ملک چلی کے آمر پنوشے کی طرح جنرل پرویز مشرف عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، جب تک میسولونی جیسا حشر ان کا نہیں ہوتا، جب تک کسی عامر کو اس کے کیے کی سزا نہیں ملتی، جب تک قانون اپنی گرفت مضبوط نہیں کرتا، تب تک مجھ جیسا عام شخص یہی سمجھتا رہے گا کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ کرم کرو گے کرم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ چلائے خنجر تو گھاؤ دیں گے، بنو گے شعلہ الاؤ دیں گے، ہمیں ڈبو دے گی سوچنا مت، تمہیں بھی کاغذ کی ناؤ دیں گے، کہ ہم بھی اس سے نہ کم کریں گے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ وہ شخص جس نے 9 سال پاکستان پہ حکومت کی، ہزاروں لوگوں کے قتل کا ذمہ دار بنا، وہ شخص آج یوکے کی سرد ہواؤں میں سگار اور وسکی سے لطف اندوز ہو کر پاکستان کے غریب مظلوم محکوم لوگوں پر زہریلے قہقہوں سے ان کا مذاق اڑا۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، لا گریجویٹ اور MBA یوکے سے کیا ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج اسٹوڈیو میں محترم عدنان چٹھا صاحب۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ چٹھا صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج، یہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس تمام تر صورتحال کا جو ذمہ دار ہے وہ کہا جاتا ہے جی حکومت بھی یہ کہتی ہے، اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ 9 سال ایک ڈکٹیٹر رہا ہے، اور اس نے اتنی جو ہے وہ ہر پاکستان کے چوراہے، ہر گلی، ہر روڈ پر بہت زیادہ کچرا کر دیا ہے، اس کو صاف کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگے گا۔ لازم بات یہ ٹھہرتی ہے کہ اس ظالم شخص کو جس نے پاکستان کی حکومت کی، اس عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہے؟ جنرل پرویز مشرف کی ایکسٹریڈیشن پاسبل ہے یہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاری صاحب بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ ایکسٹریڈیشن یہاں سے پاسبل ہوتی ہے یا نہیں، لیکن قوم کی یہ بل ہے کہ قوم اس دفعہ یہ تیار ہے کہ اس دفعہ جو جرنیلوں نے ہمارے ملک کے ساتھ ہر 10ویں سال آ کے جو مذاق کیا ہے، جو یہ کو کر لیتے ہیں، جمہوری حکومت کا یہ بستر گول کرتے ہیں اور اپنی من مانی کی گورنمنٹ لے آتے ہیں، ایک شخصی اقتدار لیتے ہیں، قوم کہتی ہے کہ اس وقت تینوں کریکٹر زندہ ہیں۔ اس وقت نواز شریف ہے جو وزیر اعظم موجود ہیں، جس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا، اس وقت پرویز مشرف زندہ ہے، اور اس وقت اس ملک میں ایک پارلیمنٹ بااختیار آ چکی ہے، جو ہمیں تو چاہیے نا کہ بااختیار کہنا اسے۔ اب یہ پارلیمنٹ کی اپنی بل ہے کہ وہ ثابت کرتی ہے کہ وہ بااختیار ہے کہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری اسی پینل کا حصہ ہے جس نے اس اسکول کو لیجٹمیٹ ڈکلیئر کیا تھا 1999 میں۔ اب تاریخ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری جسٹس افتخار چودھری پہ بھی ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے پیشوں کے تحت نظر اٹھا کے میں ریفیوز کر کے ڈکٹیٹر کو، تو میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کی دیا، قوم نے ان کی غلطیاں معاف کر دی، قوم نے ان کے لیے قربانیاں دی، نہ صرف افتخار چودھری کے لیے، قوم ایک خواب دیکھ رہی تھی ایک آزاد عدلیہ کا۔ کوئی ایسا جج ہے جو ناموروں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بس انف از انف۔ اب قوم افتخار چودھری صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ کیا کریں گے، یہ اپنے گناہوں کا کفارہ کریں گے، یہ 1999 ظفر علی شاہ کیس جس میں انہوں نے اس اسکول کو لیجٹمیٹ قرار دیا تھا، کیا اس پہ ریویو کریں گے؟ کیا یہ قوم کے سامنے معافی یہ جج مانگیں گے، کہیں گے کہ وہ غلطیاں ہماری تھی، ہماری پچھلی غلطیاں معاف کرو؟ آج ہم قوم کو یہ تحفہ دیتے ہیں کہ آئندہ آج ہم اس 1999 کے کوٹ اور 3 نومبر 2007 کے کوٹ ایمرجنسی کو ہم انلیجٹمیٹ قرار دیتے ہیں اور اس کے کرنے والوں کو ہم سزا دیتے ہیں اور کٹہرے میں لاتے ہیں، تو قوم کا یہ حق ادا کریں گے۔ اگر یہ کام نہیں کرتے تو قوم پھر ایک اور تحریک چلائے گی ان کو ہٹانے کے لیے اور ایسے درویش منش جج لانے کے لیے جو اس ملک میں اللہ کی دی ہوئی صرف انصاف کو لاگو کر سکیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے آج پاکستان میں؟ جتنے فیصلے عدلیہ کی آزادی کے بعد ابھی تک ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدار؟ ابھی بہت جلدی ہے کہ اوپینین بنا دینا کہ عدلیہ آزاد ہے یا نہیں آزاد، بہت تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، ابھی کچھ مہینے ہوئے آپ کے سامنے، کچھ دن ہیں، بلکہ
عدلیہ نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے. آنے والے دنوں میں کچھ مہینوں میں عدلیہ بتا دے گی کہ کیا وہ آزاد ہے, کیا وہ غیر جانبدار ہے, کیا عدلیہ شخصی کمزوریوں میں مبتلا ہے, یہاں کہ وہ پاکستان کو ایک ایسے انسٹیٹیوشن دے کے چلی جائے گی جس کی یہ قوم مدتوں سے ترس رہی ہے. یہ قوم چاہ رہی ہے کہ اس قوم میں کوئی انصاف دینے والا ہے. اب یہ عدلیہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کریں گے. اگر عدلیہ نے پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا, اگر عدلیہ نے ذاتی انتقامی کارروائیاں کرنی شروع کر دی, تو قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. قوم انصاف چاہتی ہے اور کراس دا بورڈ انصاف چاہتی ہے. ہر کرپٹ کے لیے انصاف چاہتی ہے, ہر عامر کے لیے انصاف چاہتی ہے, ہر ڈکٹیٹر کے لیے انصاف چاہتی ہے. یہ لوگ جنہوں نے پاکستانی قوم کا مذاق اڑایا, جو این آر او سے اقتدار میں آتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے, جو این آر او کو لیجٹیمیٹ قرار دیتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے, جو این آر او کی نیگوشیٹ کرتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے. یہ اختیار قوم کا ہے کہ وہ کس کو اپنا حکمران چوز کرتی ہے. یہ ان لوگوں کا اختیار نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھ کے یہ این آر او ڈیل کر لیں اور کہہ دیں کہ میں صدر, تم وزیر اعظم, بندر بات کر لیں اور پھر قوم کو اوپر آ کے اپنے آپ کو امپوز کر دیں. قوم یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے, یہ 21ویں صدی کے لوگ ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام ہیں جن کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. میڈیا زیادہ ہے. اب جوڈیشری پہ بھی بہت پریشر ہے. جوڈیشری اب ویسے جسٹس منیر والی جوڈیشری نہیں آ سکتی اس ملک میں واپس. ان لوگوں کے لیے اتنی لاشیں گئی, اتنی شہداء کا خون ان کے لیے قربان ہوا. لوگوں نے اس ملک میں اتنی خوشبودار تحریک چلائی کہ آپ کو ریسنٹ ہسٹری میں اپنے اس ریجن میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ لوگوں نے جوڈیشری کو آزاد کرنے کے لیے اتنی زبردست تحریک چلائی ہو, جس میں کراس دا بورڈ سویلین سوسائٹی, لائرز, انٹلیکچوئلز, ایون جتنی بھی سول سوسائٹی, میڈیا, سیگمنٹس آف پاکستان آرمی, the latest push کی چیف آف آرمی اسٹاف یعنی کی طرف سے وہ سب اسی وجہ سے پاسبل ہوا کہ قوم کا پریشر تھا. ایون امریکنز پھر انٹرویو انہوں نے بھی کیا کہ ہلری کلنٹن نے بھی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا, یہ قوم کی دل بن گئی, انہوں نے عدلیہ آزاد کروا کے رہنا ہے, تو وہ سارے عدلیہ کی آزادی کی طرف آگے. اسی طرح یہ قوم نے عدلیہ اس لیے آزاد کرے انسانی صاحب کہ اس قوم کو انصاف چاہیے. انصاف اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سمبولیکلی ان جنرلز کو یہ پیغام نہیں جاتا کہ آپ اپنے ذاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے آپ اس قوم کی منتخب پارلیمنٹ. ایسا نہیں ہوگا جتھا صاحب کہ اگر جنرل پرویز مشرف کے خلاف یہ عدلیہ کو بھی فیصلہ دیتی ہے تو اس کو ذاتی انتقام کہا جائے, کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے انہی ججز یعنی جو چیف جسٹس ہیں اور جو باقی ججز ہیں انہی کو 3 نومبر کو مجبور کیا کہ کسی کو طلب اٹھائیں, انہوں نے نہیں اٹھایا, ان کا ذاتی آپس میں جھگڑا ہو گیا. سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ عدلیہ ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو وہ یہ دنیا کو دعویٰ کریں گے کہ میرے خلاف ذاتی انتقام ہوا. دیکھیں گے جنرل پرویز مشرف صاحب کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی. کاش وہ یہ سن رہے ہوں, کاش وہ ریگریٹ کر رہے ہوں کہ میں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. وہ پاکستانی تھے, وہ بڑا پاکستان سب سے پہلے کا نعرہ لگاتے تھے. کاش وہ یہ بات سوچتے ہوتے. اب انہوں نے اس ملک کے عدلیہ کی کیا کمپوزیشن کر دی, کس سے وہ جا کے انصاف مانگیں گے پاکستان میں جب انہوں نے انصاف دینے والا چھوڑے کو نہیں. قوم پوری ایک طرف بن گئی, پارٹی وہ ایک طرف بن گئی. کس طرح اس قوم آخر پاکستانی نے انصاف کرنا ہے نا, پاکستانیوں میں سے کسی نے آگے جج بننا ہے نا. اب اس پوری قوم میں اب سپریم کورٹ کی کمپوزیشن کیا بھی دیکھیں. 14 ججز ہوئے جن کو جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ریموو کر دیا تھا کہ I don't want you because you are not acting on my agenda, so I don't want these judges. تو انہوں نے ان ججز کو فارغ کر دیا. جسٹس ڈوگر کی شکل میں انہوں نے پھر جج ریکروٹ کیے. وہ تو ایک ٹیکنیکل بات تھی. انہوں نے کہا, ڈوگر کورس نے کہا جی پیسو کے تحت جو حلف لیتا ہے وہ رد بن. میں آپ کو کمپوزیشن بات کرنے لگوں نا ججز کی کہ 14 ججز وہ تھے جنہوں نے پرویز مشرف کے تحت حلف نہیں لیا. باقی ججز وہ تھے جنہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ حلف نہیں لیا. انہوں نے پرویز مشرف کا ایجنڈا انڈورس کر دیا, ان کی ایمرجنسی کو بھی انہوں نے انڈیمنیفائی کر دیا. وہ ججز سے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا. اب کوئی تو دونوں صورتوں میں باعث ہوگی نا. جن کو آپ نے ریموو کیا وہ بھی باعث, جن کو آپ اپنی طرف سے لے گئے وہ آپ کی طرف باعث, جن کو آپ نے نوکریاں دی. اب آپ نے پوری سپریم کورٹ انسٹیٹیوشن کا بیڑا گرک کر دیا. اب یہ وہ ججز ہیں جو 14 ججز ہیں جن کے پیچھے قوم کھڑی ہے. اب آپ دیکھیں نا قوم کس کو غیر جانبدار سمجھتی ہے, جس کے لیے قوم نے قربانیاں دی. اگر یہ ججز فیصلہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عوام کی طرف سے اب اتنی مورل پریشر ہے ان پہ کہ میرا نہیں خیال کہ یہ اب انتقامی کارروائی کی طرف جائیں. ہاں اگر انہوں نے صرف پرویز مشرف کا کیس اٹھایا اور پرویز مشرف کو سزا دینے کے بعد یہ خوش ہو کے بیٹھ گئے, اگر انہوں نے این آر او کو ٹچ نہ کیا, اگر انہوں نے پرویز مشرف کی باتوں کو ٹچ نہ کیا, جیسے انہوں نے مسنگ پرسن کا کیس نہیں اٹھایا, تو پھر قوم دیکھے گی کہ یہ صرف اور صرف پرویز مشرف سے ذاتی انتقام کرنا چاہتے ہیں. ان کو اکراس دا بورڈ جسٹس دینا چاہیے, اکراس دا بورڈ. جو سامنے میرٹ پہ فیصلہ کریں ٹھیک ہے.